السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان آمد کے موقع پر ان کی جان خطرے میں ہے۔ یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کے بعد تھرتھلی مچ گئی ہے اور سارے کے سارا سیکیورٹی اور استقبالی پلان تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نواز شریف کے اختلافات شدید ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے اور آئندہ آنے والے 36 گھنٹے اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر بھی عام خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج کے پروگرام میں 12 اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہیں، اور یہ 12 کی 12 خبریں اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ یہ تمام کی تمام انٹر لنکڈ ہے، ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق ہے۔ تمام خبروں کو غور سے سنیے گا، جس کے بعد آپ کو اس وقت جو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، جو سیکیورٹی منظرنامہ ہے، جو حکومتی منظرنامہ ہے، اس کو سمجھنے میں خاصی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی خبر جس سے ہم آغاز کرتے ہیں جناب، وہ یہ ہے کہ جس کا تھا سب کو انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جتنی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ نگران حکومت کو کہ انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات جان بوجھ کے ڈیلے کیے جا رہے ہیں، ان سب جو ہے وہ جتنی افواہ سازی کی فیکٹریاں تھیں ان کو اس خبر کے بعد اب دم توڑ جانا چاہیے، اور یہ کہنا کہ الیکشن نہیں ہوں گے گڑبڑ ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج باقاعدہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا جس کے مطابق جو نئی مردم شماری ہے اس کے تحت جو نئی حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں اس کی ابتدائی فہرست جو ہے وہ 27 ستمبر تک یہ آویزاں کر دی جائے گی، اعلان کر دیا اس کا جائے گا، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگ جائے گی، اس کے بعد اس پر اعتراضات ہوں گے، اس کی سماعت ہوگی، اور 30 نومبر تک حتمی فہرست جو ہے نئی حلقہ بندیوں کے تحت جن کے تحت الیکشن ہوں گے وہ فائنل ہو جائے گی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کہا کہ 54 روز کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ پولنگ کا عمل مکمل کروا کے الیکشن کا جو عمل ہے اس کو مکمل کر سکے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جنوری کا آخری ہفتہ ہوگا، اور الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے ہی میں ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی خبر ہے جناب، 90 روز میں الیکشن ہونے کے حوالے سے تو بڑے مطالبے کیے جا رہے تھے، اور آج جب یہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ 90 روز سے اگر الیکشن ہو جاتے 90 روز کے اندر تو زیادہ بہتر تھا، اور اگر جنوری میں بھی الیکشن کروائے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کم از کم الیکشن تو ہو رہے ہیں۔ ایک اچھا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کا ہفتے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اس کی تاریخ کا اعلان بھی کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ اگلی خبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے، بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے کیا، شریف فیملی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے شوہر ہیں، ان کی جو ہے بریت ہوئی ہے ایک مقدمے میں لاہور کے اندر۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کو اس مقدمے سے بری کر دیا، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ کسی احتجاج کے دوران پولیس سے الجھنے، یعنی کہ کار سرکار میں مداخلت کا ایک مقدمہ تھا، وہ اس حوالے سے ایک چل رہا تھا مقدمہ، زیر سماعت تھا، جس کا فیصلہ ہو گیا، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بری کر دیا گیا ہے۔ چوتھی خبر جناب، اپنے پنڈی والے لال ویلی والے شیخ رشید احمد صاحب، وہ لال ویلی جن کی شناخت بن چکی ہوئی ہے، وہ لال ویلی جناب آج سیل کر دی گئی ہے۔ بہت طویل عرصے سے شیخ رشید احمد اور محکمہ جو متروکہ وقف املاک ہے ان کے درمیان یہ لال ویلی وجہ تنازع بنی ہوئی تھی، اور جب بھی شیخ صاحب حکومت میں ہوتے تھے تو دباؤ ڈال کے ذرا اس معاملے کو لنگر آن کر لیتے تھے، لیکن اس کو ختم نہیں وہ کروا سکے۔ یقیناً اس کے بیچ میں کوئی قانونی مجبوریاں ہوں گی کہ اس کو ختم نہیں کروا سکے کئی دفعہ وزارتوں پہ رہنے کے باوجود۔ تو اب جب شیخ رشید احمد صاحب خود لاپتہ ہو چکے ہیں، لاپتہ اس سینس میں کہ یہ خبر آئی تھی کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک پٹیشن بھی ان کی لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی ہے ان کی ایک مبینہ گمشدگی کے خلاف۔ تو اس دوران لال ویلی کے اندر آج صبح ایک آپریشن ہوا تھا، صبح تقریباً 6 بجے۔ اس آپریشن میں متروکہ وقف املاک کا جو اہلکار تھے وہ تھے شامل،
FIA کی ٹیم ان کے مراد تھی اور راولپنڈی پولیس کی ٹیم کی بھاری نفری ان کے ساتھ تھی، اور آج جلال حویلی کو وہاں پر باقاعدہ انہوں نے تالے لگا کے اس کے اوپر سیلیں لگا دی ہیں، اپنے قبضے میں لے لی ہے متروکہ وقف املاک نے۔ اچھا، شیخ رشید احمد صاحب تو چونکہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں، تو ان کے بھائی جو ہیں شیخ صدیق صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس اقدام کو چیلنج کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا اس پٹیشن میں کہ جی اس لال حویلی کے حوالے سے ایک پٹیشن ہماری آلریڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں زیر سماعت ہے، اور عدالت نے اس میں متروکہ وقف املاک سے جواب بھی طلب کر رکھا ہے، اور اس پہ جواب آئے گا تو اس کے بعد سائل کو بھی اپنی صفائی دینے کا موقع ملے گا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت میں تو زیر سماعت ضرور ہے مقدمہ، لیکن عدالت نے لال حویلی کو سیل کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کیا ہوا۔ اگر یہ کیس جیت جاتے ہیں تو حویلی ڈی سیل ہو کے ان کے حوالے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ حکم امتناعی ہو تو وہ مشکل ہوگا، اس لیے کہ پہلے کوئی ایسا حکم امتناعی عدالت کی طرف سے موجود نہیں تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس حویلی کو ڈی سیل کیا جا سکے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ علی وزیر جو ہیں وہ ان کو کئی بار وہ گرفتار ہوئے، بار بار وہ گرفتار ہوئے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں ان کی 2 مقدمات کے اندر ضمانت کی، حفاظتی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں، جس پر میاں گل حسن اورنگزیب نے جو 7 روزہ حفاظتی ضمانت ان کی منظور کر ہے، لیکن اس کے آگے جو چیزیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس فیصلے کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کو اور DG FIA کے اور IG اسلام آباد کو بھی دی جائے تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی خلاف قانون گرفتاریوں میں ملوث ہیں اسلام آباد پولیس کے جو بھی افسران، ان کے خلاف سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ انکوائری کروا کے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے، کیونکہ یہ سلسلہ بہت زیادہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جناب انہوں نے ایک حکم جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی خبر بھی عدالت سے متعلق ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو عدت والا کیس ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف، اس کی 25 تاریخ ہے اسلام آباد کی سول جج کی عدالت میں۔ آج عمران خان صاحب کی طلبی کا بھی سمن اس میں جاری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے عدالت نے یہ حکم دیا کہ بشرا بی بی بھی اس تاریخ کو اپنی حاضری یقینی بنائیں، اور عمران خان کو 25 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس حوالے سے سمن جاری کیا گیا، اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو جو ہے ایک روبکار روانہ کر دی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ ایک جو 9 مقدمات جن میں عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں خارج ہو گئی تھی اس لیے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے، ان مقدمات کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی ضمانتیں بحال کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، جو ڈویژن بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت کے اندر، وہاں پر آج انہوں نے فریقین کے وکلاء کے جو دلائل ہیں وہ سنے ہیں اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جس کے اندر استدعا کی گئی ہے پٹیشن کے اندر کہ جی ان کے عمران خان صاحب کی گرفتاریاں ڈالنے سے روکا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس کیس کے اندر آگے کیا آتا ہے۔ دوسرا جو نیب ترامیم جب سے بحال ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، ہم نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ نیب اب اور نیب کورٹ کے اندر بہت سارے کیسز اب دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں۔ آج ہماری اطلاع کے مطابق آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آج کافی سارے مقدمات کا ریکارڈ عدالتوں میں 2 گاڑیوں کے اندر پہنچا دیا گیا ہے۔ نیب کورٹ نمبر 1 اسلام آباد کی جو ہے احتساب عدالت نمبر 1، اس میں 5 مقدمات کا ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے، احتساب عدالت نمبر 2 میں 8 مقدمات کا ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے، اور احتساب عدالت نمبر 3 میں 13 مقدمات کا ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے۔ کل 54 جو مقدمات کا ریکارڈ ہے وہ کل جمع کروایا جائے گا۔ تو یہ اب ایک معاملہ آگے اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا۔ ایک خبر اور جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ نیب کی ترامیم کے بعد جتنے بڑے مقدمات ہیں جس میں پاکستان کی تقریباً تمام بڑی شخصیات شامل ہیں سیاسی میدان کے اندر جو اس کی زد میں آ رہی ہیں، جس میں نواز شریف کے خلاف، آصف رضا زرداری کے خلاف، اور راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، عائشہ خاقان عباسی، جن کے خلاف کیسز ری اوپن ہو رہے ہیں۔ تو ایک فیصلہ کیا جناب چیئرمین نیب نے، اور اس حوالے سے کچھ احکامات ان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور تفتیشی ایجنسیوں کے اہلکار ہیں وہ ان مقدمات کی تفتیش میں نیب کی معاونت کریں گے، اور اس حوالے سے ان کو ڈیپوٹیشن پر لایا جائے گا نیب میں، اور وہ اپنی اسی تنخواہ اور اسی بنیادی پے اسکیل پر کام کریں گے
کریں گے جس میں وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے تھے. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ اس کو اگر بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, اس کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. آج کا یہ موضوع ہمارا نہیں ہے, لیکن پہلے ان کیسز کے منتقل ہونا عدالت میں, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے آج کا جو چیئرمین نیب کا فیصلہ ہے, یہ خاصی گھنٹیاں بجا رہا ہے احتساب کے حوالے سے کہ جی احتساب جو ہے وہ اب سب کا ہوگا, بچنا کسی نے نہیں ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اس سے اگلی خبر جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سارے معاملات کے اندر نواز شریف صاحب کے اختلافات جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں مبینہ طور پہ, اور جو روانہ ہوئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ بھی آج لندن میں, آج ہی شہباز شریف بھی روانہ ہوئے ہیں. شہباز شریف 1 مہینہ لندن میں رہنے کے باوجود, نواز شریف صاحب سے روزانہ ملنے کے باوجود, آتے ہی 1 دن کے وقفے سے دوبارہ روانہ ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں. یہ پتہ چلا ہے کہ جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کافی ساری اہم شخصیات سے ملاقات کی لاہور کے اندر, اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ نواز شریف صاحب کی طرف سے میسیجز تھے وہ دیے گئے, اور ان کے جواب لے کر وہ نواز شریف کے لیے روانہ ہوئے ہیں. اور اس موقع پہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی روانہ ہوئی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جمعے کے روز یہ تینوں جو ہیں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم یہ بیٹھ کے ساری صورتحال پر غور کریں گے. یہاں پہ یہ بات ایک بار پھر کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف 3 لوگ ہی اس ساری صورتحال پر غور کریں گے, کیونکہ یہ ایک پارٹی کے حوالے سے شاید پالیسی نہیں ہوگی, شریف فیملی کے اپنے حوالے سے یہ پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ خوش نہیں ہیں. ایک تو ان کو یہ ذرائع کے مطابق اعتراض ہے کہ جی یہ کوئی نئی سیاسی جماعتیں بنانے کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, تو اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے بغیر اس طرح جماعتیں نہیں بنا کرتی, تو یہ ایک اعتماد کی جو فضا ہے اس کے لیے اس چیز کو انہوں نے خطرناک قرار دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے اور کچھ فارن پالیسیوں کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کو تحفظات ہیں. لیکن اس ساری کہانی کے سے ہٹ کے جو سب سے بڑا نواز شریف صاحب اس وقت جو ایک دفعہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے, وہ احتساب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان آج جس بھی جگہ پر پہنچا ہے معاشی طور پہ, جو بھی خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ دار پچھلی جو ہماری عدالتی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لوگ تھے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ, اور موجودہ جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس جاز الحسن, ان کا نام بھی انہوں نے باقاعدہ اپنی تقریر میں لیا, جس کے بعد جو ہے وہ خاصی ایک عدم اعتماد کی فضا بھی پیدا ہوئی, چہمہ گوئیاں بھی شروع ہوئیں. اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ ملک کو آگے بڑھائیں, اگر آپ آ کے الیکشن جیتتے ہیں تو آپ کے الیکشن جیتنے پر میں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الیکشن کے اندر کسی قسم کا کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتی, جیسا کہ انہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے. اور وہ جو ہوتا تھا نا پہلے کہ جی نواز شریف کو اوپر کراس ہے یا عمران خان کے اوپر کراس ہے یا زرداری کے اوپر کراس ہے, تو کراس کروز کسی کے اوپر نہیں ہے. ویسے کوئی قانون کی ذات میں آ کے نائل ہو جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن کراس کسی کے اوپر نہیں ہے. جو چاہے الیکشن جیتے, اپنے اس سیاسی قوت کی بنیاد پر الیکشن جیتنا چاہے تو جیتے. تو یہ نواز شریف صاحب کو یہ میسج ہم نے آپ سے کل عرض کی تھی کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ آتے ہیں الیکشن جیتے ہیں, حکومت بنائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ذرا یہ معاملہ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو اس میں اور بھی بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے جس سے آگے چل کے مسائل پیدا ہوں گے. تو شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بڑے جو ہے وہ دوستوں کے دوست ہیں, اب دوستوں کے دوست ہیں, آگے آپ خود سمجھدار ہیں, تو وہ اب روانہ ہوئے ہیں. لیکن اس ساری کہانی کے اندر ایک چینج ہے, جو ایک تبدیلی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کو لے کر ماضی میں بھی چلتے آئے ہیں. اگر اب انہوں نے ایسا کوئی بیانیہ اختیار کیا تو مجھے کم از کم اس کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے. البتہ ایک چیز جو ذرائع کا یہ کہنا ہے وہ میرے لیے واقعی حیران کن ہے, آپ سنیں گے تو وہ بھی حیران کن ہوگی, کہ یہ پتہ چلا ہے کہ اب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف اور مریم کا آپس میں جو ہے وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہے, وہ الگ الگ پروازوں سے گئے. الگ الگ پروازوں سے جانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اب آپ کو ایمرجنسی میں جانا پڑے تو جہاں پہ سیٹ ملے گی اسی پہ جائیں گے آپ. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کے اندر جو مریم صاحبہ کو بٹھایا جا رہا ہے اور مریم صاحبہ کو لے جایا جا رہا ہے, ورنہ تو یہ بات نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں بھی کر سکتے تھے, وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کسی حد تک اس معاملے کے اندر شہباز شریف صاحب کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. یہ ایک ایکسکلوزیو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہ میاں صاحب کو شاید اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس معاملے کے اندر مطلب ایک خاص حد سے آگے نہ جائیں, یعنی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ جائیں, ڈیڈ لاک پر نہ جائیں. تو یہ ایک
बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी कल के इजलास के अंदर, और ये फिर जो आइंदा आने वाले 36 घंटे वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। इन 36 घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं या उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं। बाकी जहाँ तक उनके पाकिस्तान आमद का तल्लुक़ है और इलेक्शन की मुहिम का तल्लुक़ है, उसका इस मुलाकात से कम से कम इस मुलाकात की हद तक उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। ये एक खालिस्तान जो एक तल्लुक़ात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उसके हवाले से जो शरीफ फैमिली की जो पॉलिसी है उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी, और फिर यकीनी बात है इसका मुल्की सियासत पर भी असर पड़ेगा। अब उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब की आमद का ऐलान किया गया, 21 अक्टूबर का ऐलान हुआ और कहा गया कि जी एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और ये भी हमने आपको खबरें दी कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के कायदीन भी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे अपने अपने जुलूस लेकर, और लाहौर आने का उन्होंने ऐलान किया था। और यकीनन लाहौर में मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा नवाज शरीफ साहब की फॉलोइंग मौजूद है, सेंट्रल पंजाब में भी बहुत है, तो वो एक बड़ी सूटेबल जगह है नवाज शरीफ साहब के लिए। तो उसके बाद ये इतला थी कि उन्होंने जलसा जाके करना है मीनार पाकिस्तान लाहौर में, और वो रैली की सूरत में एयरपोर्ट से उनको ले जाया जाएगा मीनार पाकिस्तान लाहौर। लेकिन अब ज़रा का ये कहना है कि जी ये जो प्लान चेंज हुआ है, ऐलान तो आपने सुन लिया होगा कि ये प्लान तब्दील ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे एयरपोर्ट पर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पार्टी की क़यादत मौजूद होगी, वहाँ पर वो लोगों को नहीं बुलवाएंगे, किसी किस्म की रैली नहीं होगी, और वहाँ से वो बजरिया हेलीकॉप्टर जाएंगे मीनार पाकिस्तान, और वहाँ पर लोगों को कहा गया कि जी सब लोग वहाँ पर आएँ जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब उनसे खिताब करेंगे। अच्छा, अब जो हमने जब इसको टिटोला के इसकी वजह क्या है, अब जैसे कहा जाता है कि जी वो सियासी मुखालफिन कहते हैं कि जी ये वो बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते, मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में बंदे इकट्ठे करना कभी कोई मसला नहीं रहा। अलबत्ता ये जब हमने इस चीज़ को मज़ीद टिटोला तो फिर आगे चीज़ें पता चली। फिर आज अनीक नाजी ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंदन से करते हैं, लंदन से उन्होंने ये खबर दी है कि एक खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है कि नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरा है। और जिस तरह माजी में हमने देखा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तशरीफ़ लाई थी बैरून मुल्क से वापस, तो साना कार साज हुआ था, उनकी रैली पर हमला किया गया था। तो इस किस्म के हमले यहाँ पर भी मतवक्को हैं, और चूँकि अब पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ताकतों की एक रज़मगाह भी बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले दिन। नवाज शरीफ साहब का आना भी उस बैनुल-अक़वामी जो ताकतों के दरमियान जो तवाज़ुन है उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर कोई ना कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसी इतलात इंटेलिजेंस की मिली। और ये बकौल अनीक नाजी साहब के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी एक किसी दोस्त मुल्क की तरफ से दी गई हैं, जिसके बाद फिर थरथली मच गई है, और इसके बाद इस सारी सूरत हाल से आगाह किया गया ऑफिशली मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को। तो जिसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है हम रैली नहीं निकालते, तो मीनार पाकिस्तान पर ही डायरेक्ट जलसा किया जाएगा। तो ये अब बाज़ होता है ना, बंदा को अकड़ जाता है, नहीं नहीं मैं इस तरह करूँगा। तो नवाज शरीफ साहब ने वैसे समझदारी का सबूत दिया कि अगर अपनी उनकी भी जान के साथ अपनी जान को भी खतरे में डालें और साथ अपने फॉलोअर्स की जान को भी खतरे में डालें, तो इस चीज़ को अवॉइड ही करना ज़्यादा बेहतर है। ये तो होगी जी वो खबरें जो आज के सियासी मंजरनामे पर मौजूद हैं। एक खबर जिस वक्त मैं आपसे बात करूं उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचे हैं चौधरी शुजात हुसैन के घर, और इनके दरमियान एक मुलाकात चल रही है। और ये जो दोनों सियासतदान हैं, आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन, ये दोनों मुफाहमत के बड़े मास्टर समझे जाते हैं, और इनकी आपस की जो मुलाकात है वो अमूमन दो हवालों से हुआ करती है। एक हवाला तो इस्टेब्लिशमेंट होती है कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी हो तो ये एक दूसरे के ज़रिए से वो बातचीत करते हैं। अमूमन चौधरी शुजात साहब वो ज़रिया साबित होते हैं, या फिर अगर मुस्लिम लीग नून से या दीगर जो इत्तेहादी जमातें उनसे बात करनी हो तो फिर ये दोनों हज़रात मिलते हैं। तो अब जब इनकी मुलाकात ख़त्म होगी तो ख़बर सामने आएगी, तो इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में हम आपको इससे भी आगाह करेंगे कि इन दोनों सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू क्या हुई है और क्यों ये आपस में मिले हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।